السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ہم لوگ بات کر رہے تھے شیطان کے جال پہ، تو اس کے لیے آج میں جو ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ہے ایک نیک آدمی اور شیطان۔ تو غور سے سنیے گا، ادھر بھی ایک نیک آدمی پر شیطان نے اپنا جال پھینکا تھا اور جب تک پھینکتا رہا جب تک وہ مر نہیں گیا۔ تو بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا۔ اس کے زمانے میں 3 بھائی تھے جن کی ایک نوجوان بہن تھی۔ اتفاقاً تینوں بھائیوں کو کہیں لڑائی پر جانا پڑا۔ اس کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ جائیں اور اس پر بھروسہ کریں، لہٰذا تینوں بھائیوں نے اس امر پر اتفاق کر لیا کہ بہن کو عابد کے سپرد کر جائیں، اور وہ عابد ان کی نظر میں تمام بنی اسرائیل پرہیزگار تھا۔ چنانچہ وہ بہن کو لے کر اس عابد کے پاس آئے اور درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس نہ آئے ہماری بہن آپ کے سائے عاطف میں رہے گی۔ عابد نے انکار کیا ان سے اور ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی، لیکن تینوں بھائیوں نے اصرار کیا اور راہب اس شرط پر مان گیا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ چنانچہ تینوں بھائیوں نے ایسا ہی کیا اور اپنی بہن کو عابد کی عبادت خانے کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ دیا اور خود چلے گئے۔ وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی۔ عابد اس کے لیے کھانا لے کر چلتا تھا اور اپنی عبادت خانے کے دروازے پر رکھ کر کواڑ بند کر لیتا تھا اور اندر واپس چلا جاتا تھا اور لڑکی کو آواز دیتا تھا۔ وہ اپنے گھر سے آ کر کھانا اٹھا کر لے جاتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان نے عابد کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ لڑکی دن کو اپنا کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اسے دیکھ کر اس پر دست اندازی کرے، اور اس کی عظمت یہ ہے کہ میں خود اس کا کھانا اس کے دروازے پر رکھ آیا کروں گا، اس میں مجھے اجر بھی بہت ملے گا۔ الغرض وہ عابد اب خود کھانا لے کر اس کے گھر جانے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان پھر اس کے پاس آیا اور اسے اس بات پر ابھارا کہ اگر تم اس لڑکی سے بات چیت کیا کرو تو لڑکی کی وحشت دور ہوگی اور یہ بڑا نیک کام ہوگا۔ چنانچہ وہ عابد اب اس لڑکی سے کلام بھی کرنے لگا اور اپنی عبادت خانے سے اتر کر اس کے گھر جانے لگا اور دن بھر باتیں کرنے لگا۔ وہ دن کو لڑکی کے پاس رہتا اور رات کو اپنے عبادت خانے میں آ جاتا۔ کچھ عرصے کے بعد شیطان نے عابد پر لڑکی کی خوبصورتی کا جال پھینکا، اور ایک روز عابد نے لڑکی کے زانوں اور رخساروں پر ہاتھ مارا۔ اس کے بعد شیطان برابر اسے اکساتا رہا حتیٰ کہ اسے اس نے ملوث کر دیا۔ لڑکی نے ایک لڑکا جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا، اگر لڑکی کے بھائی آ گئے تو تم کیا کرو گے؟ میں ڈرتا ہوں کہ تم بڑے ذلیل ہو جاؤ گے۔ تم ایسا کرو کہ اس بچے کو زمین میں گاڑ دو۔ عابد نے ایسا ہی کیا۔ پھر شیطان نے عابد سے کہا کہ مجھے شک ہے کہ یہ لڑکی اپنے بھائیوں سے سارا قصہ بیان کر دے گی، لہٰذا تم اسے بھی ذبح کر کے بچے کے ساتھ دفن کرو۔ عابد نے بچے کے ساتھ لڑکی کو بھی ذبح کر کے دفن کر دیا اور خود عابد عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ ایک مدت کے بعد لڑکی کے بھائی واپس آئے اور عابد سے اپنی بہن کا حال پوچھا تو عابد نے کہا وہ مر گئی ہے، اور قبرستان میں انہیں لے جا کر ایک قبر دکھا دی اور کہا یہ تمہاری بہن کی قبر ہے، اس پہ فاتحہ پڑھو۔ بھائیوں نے دعائے خیر کی اور واپس گھر چلے آئے۔ رات کو تینوں بھائیوں نے خواب میں دیکھا کہ شیطان ایک مسافر آدمی کی شکل میں آیا ہے اور ان سے ان کی بہن کا پوچھا۔ انہوں نے اس کے مرنے کی خبر دی تو شیطان نے تینوں سے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس عابد نے تمہاری بہن کی عزت کو لوٹا ہے، اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا جسے عابد نے مار ڈالا اور تمہاری بہن کو بھی ذبح کر ڈالا، اور دونوں کو اس گھر میں جس میں وہ رہتی تھی، اس گھر میں فلاں کونے میں جا کر دیکھو، وہاں وہ گڑھا موجود پاؤ گے۔ صبح تینوں بھائی اٹھے اور ایک دوسرے سے یہ خواب بیان کرا اور اس مکان میں گئے اور اسی کونے کی طرف بڑھے تو وہاں گڑھا موجود پایا۔ کھودا تو دونوں لاشیں نکل آئیں۔ اس کے بعد وہ عابد کے پاس آئے اور سارا ماجرا بیان کر کے اس سے پوچھا تو اس نے بھی ایک والد جرم کر لیا۔ پھر تینوں نے بادشاہ سے جا کر تائش مطلب شکایت کی، تو عابد کو عبادت خانے سے نکالا گیا اور اسے پھانسی کے لیے دار پر لایا گیا، اور پھر شیطان آ گیا۔
تو پھر سے شیطان آ گیا اور کہنے لگا پہچانو میں تمہارا ہی ساتھی ہوں جس نے تجھے عورت کے فتنے میں ڈال دیا۔ اب اگر تم میرا کہا مانو تو میں تمہیں پھانسی سے بچا سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہو میں مان لوں گا۔ شیطان نے کہا خدا کا انکار کر دو۔ چنانچہ عابد بدبخت نے خدا کا انکار کر دیا اور کافر ہو گیا معاذ اللہ۔ شیطان اسے وہیں چھوڑ کر چلا گیا اور سپاہیوں نے اسے دار پر کھینچ دیا۔ یہ حدیث اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ انسان اس سے نصیحت لے اور اپنے رب کا ذکر کرے، کیونکہ جب انسان اپنے خدا کا شکر ادا نہیں کرتا نا تو شیطان اسے اسی طریقے سے پکڑ لیتا ہے اور انسان کو اپنے دین اسلام سے ہٹا دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور اس کا شکر کرو کہ اس کی نعمتیں تلاش کرو، صدقہ دو، خیرات کرو، کیونکہ شیطان صرف ہمیں روکنے کے لیے ہی دنیا میں آیا ہے۔ یہ بات مت بھولو کہ ہم وہی امت ہے جس سے شیطان کی دشمنی ہے۔ جاگو مسلمانوں، عبادت میں دل لگاؤ اور لوگوں کو بھی اس بات کی تلقین کرو، سیدھے راستے کی تلقین کرو جو ہمارا اور آپ کا فرض ہے۔ اگر چاہتے ہو نا کہ دوزخ کی آنکھ سے بچو تو اللہ اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ اور ذرا غور سے سنیں، میں آپ سے بات کر رہی ہوں شیطان کی، اور شیطان نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا، دین کے راستے سے ہٹا دوں گا۔ یہ اسی وعدے کے مطابق جال پھینکتا ہے، اسی وعدے کے مطابق انسان کے آگے جال بچھاتا ہے، اور اس عابد کے آگے بھی اس نے اسی وعدے کے مطابق جال بچھایا تھا۔ شیطان کو چکمہ دینا آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ اگر ہم اپنی سوچ بدل لیں تو کافی حد تک ہم اس کو چکمہ دے سکتے ہیں، ہم اپنے کامیاب ہو سکتے ہیں اپنے مقصد میں۔ اور اگر ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے نا تو دنیا کی سوچوں میں رہیں گے نا تو ہم اس کی جال میں پھنس جائیں گے جیسے عابد پھنس گیا تھا۔ اور اگر ہم اپنی سوچ بدل لیں گے تو ہم اسی طرح بچ جائیں گے جیسے خاتم رحمت اللہ کامیاب ہوئے تھے، اس طرح ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور حضرت خاتم رحمۃ اللہ کا قصہ تو میں آپ لوگوں کو پہلے بتا ہی چکی ہوں اپنی پہلے ویڈیو میں۔ اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ابھی جا کر دیکھیں، شیطان کے جال ہی نام ہے اس ٹاپک کا بھی، اور پارٹ 1 اور پارٹ 2 پارٹ 3 کے نام سے ہے۔ اور اگر آپ لوگ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کریں، اور اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔